نہیں چل رہا لیکن 40 شہادتیں ہو چکی ہیں اور کہتے ہیں 50 لوگ اس وقت بری طرح زخمی ہیں. تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جو شہید ہوئے ہیں، ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، صبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا، اور ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. جب ساری آپ کی ریسورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی فورسز، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے، ہر قسم کے ان کے اوپر کیسز کیے جائیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں، ان کے رشتہ داروں کا پتہ چلواؤ، ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرو. جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے، جو نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی؟ 636 ایک سال میں پختونخوا میں صرف دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں، جس میں پختونخوا کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں اور وہ جو کنٹونمنٹ پہ یوب میں اٹیک ہوا. تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے. جو ملک کی 70% 75% عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کی دشمن ہے. تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا. جب 12 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یہ پیسے سے زیادہ، یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے، کیونکہ یہ اپنے ڈالرز بھی لے کے گئے ہوں گے نا، تو جو ڈالرز باہر جا رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جو برین ڈرین ہوئی ہے، جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، پروفیشنلز کا، وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، بزنس مین وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقبل ہے؟ اور وہ اسی لیے ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ملک جا کدھر رہا ہے، کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دیے. کسی ادارے کے اوپر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے. ایف آئی اے کو تو لگایا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح پکڑو عمران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، کسی طرح سائفر پہ پکڑ لو. یہ نہیں پتا کہ سائفر جتنی سائفر پہ بات ہوتی ہے تو ساری انگلیاں ان کے اوپر آتی ہیں. نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو 1 سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری، اور پنجاب تو وہ پہلے گرانا چاہتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے تم سینٹر بھی لے لو. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ سازش ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ کیسے کوئی آدمی جو گریڈ 22 کا ایک آفیسر ہے، کیسے وہ کس فورم پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت رہنی چاہیے، کون سی جانی چاہیے؟ کیا بند کمرے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی قیمت قوم ادا کر رہی ہے؟ آج 14 مئی کو پنجاب کے الیکشنز کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے، گورنمنٹ مانتی نہیں ہے. اسی وقت مجھے ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی. ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو آئین کو توڑنے کی اجازت دے دی. جب آپ نے ان کو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو اس کا مطلب گورنمنٹ اور تو چوڑی ہو گئی. اب تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ بھی کرتا ہے ملٹری کورٹس پہ ہم مانیں گے نہیں. جو اس حکومت نے کیا ہے، عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے، پہلے تو یہ چھوڑے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسے کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حیران ہو گیا. اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے، مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں ہے. اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا، جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. اور میں حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین کسی یہ بلڈنگ جلانے میں تھی ملوث؟ کیا عالیہ حمزہ تھی؟ کیا طیبہ تھی؟ کیا صنم تھی؟ کیا ختیجہ؟ انہوں نے کوئی بلڈنگ جلائی ہے؟ ان کو اتنی بڑی سزا کہ 80 دن سے یہ جیلوں میں ہیں. اور بھی عورتیں ہیں. کوئی جیو فینسنگ میں کوئی عورت مل گئی، اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا. اور ان کے بچے ہیں اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ اور یہ پرامن احتجاج تھا.
पुरअमन एहतजाज आइन हमें हक देता है। ये पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा था किसी ने। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 50% आपकी आबादी आप उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दें, जबकि वो शिरकत करना शुरू कर दी थी। एक सियासी शऊर पैदा हो गया था जिसमें औरतें क्या, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, लेकिन जो औरतों की शिरकत थी, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लान के तहत, ये प्लान करके औरतों को सियासत से बाहर किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग कैंसिल करवाई, हमने जो इनको वोटिंग राइट्स दिलवाए थे, हमने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से क्या सीखा? तो जब पता था कि वो पूरी की पूरी फ़ौज सामने खड़ी है, पीछे नहीं हटे, झुके नहीं, और जो उनकी शहादत थी, जिस तरह इल्लामा इकबाल कहते हैं कि सदियों तक मुसलमान जब खड़ा होता था जुल्म के ख़िलाफ़, ग़ुलामी के ख़िलाफ़, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह और इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो हमेशा याद रखता था। वो जो पता होते हुए एक इंसान को कि हम जीत नहीं सकते, यानी कोई मेरी मौत है, मैं ये जो अब खड़ा हूँ स्टैंड के ऊपर, तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, उसके बावजूद वो इश्क कितना होता है ऊपर वाले के साथ कि वो कहता है कि मैं ये कोई ना समझे कि मैं खौफ के बुत की वजह से किसी के सामने झुक गया हूँ। और ये होता है कि जिसकी जो उन्होंने बीज बो दिए कि हमेशा मुसलमान दुनिया में जुल्म के सामने जब लोग खड़े होते हैं तो उनको याद आता है वो उस कुर्बानी का। यजीद ने कैसे ये जुल्म होने दिया था, वो क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि कूफा के लोग इतने खौफज़दा थे। उसने अपना गवर्नर, जालिम गवर्नर को रखा था वहाँ, उसके जुल्म की वजह से वो इतने सहमे हुए थे, वो इतने डर गए थे यजीद के जुल्म से कि वो निकले नहीं। उन्होंने इतना बड़ा सानिया इस्लाम की तारीख़ में होने दिया और वो सारी ज़िंदगी पछताते रहे। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें, ये जो जुल्म किया जा रहा है, आपके ऊपर खौफ डाला जा रहा है कि ये जी वो जेल में पकड़ लेंगे, वो घर तोड़ देंगे, वो ये कर देंगे, वो मार देंगे, वो वीगो डाला आ जाएगा। आप इससे अपने आप को आज़ाद करें। ये जिस वक्त आपने ये फ़ैसला किया कि हम राय हक़ के ऊपर खड़े हैं, हम जुल्म के सामने नहीं झुकते, हम अपनी आज़ादी ले लेंगे। मेरे ऊपर 180 से ऊपर केसेस हैं। मैं पिछले 2 महीने में तकरीबन 350 मुख्तलिफ केसेस के अंदर अदालतों में जा चुका हूँ। एक दिन में 19 केसेस का मैंने सामना किया और मैं ये करता जाऊँगा। हो सकता है कि मैं ना कर सकूँ, ये मुझे जेल में, क्योंकि पूरी कोशिश करें जेल में डालने की, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्ज़ी कर लें, मैं खड़ा हूँ। मैं किसी